السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر 6، جس میں ہم پڑھیں گے اعجاز القرآن کے بارے میں۔ قرآن مجید کی حقانیت کی واضح دلیل اس کا اعجاز ہے۔ قرآن مجید کا بے مثل ہونا اسلام میں اعجاز القرآن ہے۔ یہ ایک ایسا کلام ہے جس کی مثال پیش کرنا انسانی قدرت سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو آپ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیسے اعجاز ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کا چیلنج۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا، جس میں تمام جن و انس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن جیسا کلام پیش کرنا چاہیں تو اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی مدد کیوں نہ کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، مگر کوئی بھی اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ پھر کچھ عرصہ قرآن نے چیلنج کو صرف ایک سورت تک محدود کر دیا، مگر نزول قرآن سے لے کر آج تک کسی کو جرأت نہیں ہوئی، بلکہ قرآن قیامت تک جرأت نہ ہوگی۔ اس کے برعکس بڑے بڑے شاعر اور ادیب قرآن کی حقانیت کے آج تک قائل ہیں۔ اس کے بعد ہے فصیح الفاظ کا استعمال۔ قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو غیر فصیح ہو، بلکہ قرآن مجید کا ہر لفظ جس مقام پر آیا ہے وہ فصاحت و بلاغت میں عمدہ نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے فصیح لفظ کو لانا ناممکن ہے۔ زبان شناسوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ ایک مستشرق لکھتا ہے کہ قرآن مجید کی زبان بلحاظ لفظ عرب نہایت فصیح ہے، اور اس کی انشائی خوبیوں نے اسے اب تک بے مثل اور بے نظیر ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد ہے ترکیب کا اعجاز۔ قرآن مجید کے جملوں کی ترتیب اور ساخت میں کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید کے جملوں کے اختصار، جامعیت، سلاست اور معنویت کو جس پہلو سے دیکھیں تو بلاغت کے شاہکار نظر آئے گا۔ اس کے جملوں کی تراکیب ایک بے نظیر معجزہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسلوب کا اعجاز۔ قرآن مجید کے اعجاز کا سب سے روشن پہلو اس کا اسلوب ہے۔ اس اسلوب نے زمان نزول میں عرب کے ہر طبقے کو پیش کیا، حتیٰ کہ بہت سے شعراء نے نزول کے بعد شاعری چھوڑ دی۔ ابتدائی زمانہ میں تبلیغ دین کا سب سے مؤثر ذریعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام الہی سن کر لوگ مسلمان ہو جاتے۔ اس کلام میں صوتی حسن موجود ہے۔ قیامت تک اس کا اسلوب انسانیت کو متاثر کرتا رہے گا۔ اس کے بعد ہے نظم کا اعجاز۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی آیات اور صورتوں میں باہمی ربط اور ترتیب ہے۔ ویسے قرآن مجید میں ایک واقعے یا ایک بات کے بعد دوسری بات بیان کی گئی ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید اس میں ربط نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک آیت کا دوسری آنے والی آیت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس پر مفسرین نے کافی تفصیل بیان کی ہے، کافی تفصیلی بات کی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین حسن اصلاحی نے شاندار کام کیا ہے۔ اس کے بعد ہے عدم اختلاف کے لحاظ سے اعجاز۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تضاد اور اختلاف سے پاک کتاب ہے۔ اس کے مضامین سچائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے مضامین میں ذرا برابر بھی اختلاف نہیں ہے۔ عدم اختلاف ہونے کے لحاظ سے قرآن مجید ایک معجزہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر قرآن مجید اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اس کے بعد ہے سائنسی اعجاز۔ قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں، مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کائنات اور کائنات میں موجود چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، جس کی تصدیق آج کی سائنس نے کی ہے۔ یہ قرآن حکیم کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ایک مثال ملاحظہ کریں کہ اس وقت یہ تصور تھا کہ جوڑے جو ہیں صرف آسمان، انسانوں، جانوروں اور چند نباتات میں ہوتے ہیں، مگر قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ہر چیز کے جوڑے ہیں، اور بہت سے جوڑے ایسے ہیں جو ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہیں۔ سائنس نے بہت سے جوڑوں کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور ان کی جانوں سے، اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ ریاضیاتی اعجاز ہے۔ قرآن مجید کا یہ ریاضیاتی اعجاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس کے برابر کیا ہے، ان کے الفاظ کو بھی اتنی ہی مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام سے دی گئی، اس لیے قرآن میں عیسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کا 25 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کا ذکر جو ہے وہ 115 مرتبہ آیا ہے۔ ایمان اور کفر کا 25 مرتبہ آیا ہے۔ جنت اور جہنم کا 70 مرتبہ آیا ہے۔ شیطان اور ملائکہ کا 88 مرتبہ آیا ہے۔
اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اعجاز القرآن کے قرآن پاک کا اعجاز کیا ہے، قرآن پاک کس طرح سے معجزہ ہے، اعجاز القرآن کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ جزاک اللہ۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔